ایک مسئلہ کنسرن کرنا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جو فرض نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وطر نہیں پڑھ سکتا۔ وطر کا معاملہ الگ ہے، فرض نماز کے ساتھ الگ ہے۔ وہ ویسے بات کہی جاتی ہے کہ جیسے وطر کا آپ اہتمام جو واجب ہے اس کی جماعت کا آپ اہتمام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اہتمام اسی طرح سے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو بہرحال وہ پڑھ ضرور سکتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے پڑھنے کا ضرور نہیں ملے گا۔ فرض نماز اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے تو لیکن وطر جماعت کے ساتھ مل رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایسا کہ وطر پڑھنے سے پہلے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایک ترتیب ہے۔ ضروری مطلب ضروری سے مراد یہ ہے کہ اس کی نوعیت ہوتی ہے آیا ہے اور اس کو وطر جو ہے وہ جماعت کر دی جی سوال لینے کے لیے وہ وطر پہلے پڑھنے ہاں سب الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا جو ہے اس کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انسان جو ہے وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ عالم ارواح وہ عالم ہے جہاں پہ روحیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ مدرز ایبڈومن میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور اس لائف کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو آخرت کی لائف ہوگی قیامت اور اس کے بعد عالم آخرت وہاں پہ چلا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے لیے ایک پرماننٹ جگہ نہیں ہے، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، رستے میں اسٹیشن آتا ہے، اب اسٹیشن میں آپ چیزوں کی طرف تو نہیں لگ جاتے کہ بھئی اسٹیشن میں آپ ایک خوبصورت سے اپنا سیٹنگ لاؤنج بنائیں، ایک خوبصورت سی اپنی فلاں چیز بنائیں، فلاں چیز بنائیں، یہاں پہ اپنے بڑے بڑے کاروبار سیٹ کریں یا یہ چیز کریں۔ تو اصل میں یہ جو دنیا ہے
یہ ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے. اکثر بچے ہوتے ہیں نا جو کہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، تو ان کے اندر نا ایک دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہے واپس. وہ اس ہاسٹل کو اپنا گھر نہیں سمجھتے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کبھی اپنے اصل گھر جانا ہے. تو اس لیے اگر ہاسٹل میں کوئی کمی بیشیاں بھی ہوں تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سا ہماری ہر وقت کی رہنے کی جگہ ہے، یہاں تو ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور اس مقصد پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یہ جتنا بھی ٹائم ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے. یہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے. یہ دنیا آپ کے لیے جنت نہیں بن سکتی، اور نہ آپ اس کو جنت بنانے کی کوشش کریں. کوئی شخص اس کو جنت نہیں بنا سکتا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پہ تو ہم امتحان میں ہیں، ایک مشقت میں ہیں. تو اس لیے یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں وہ اگر انسان کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیں تو انسان بڑا بیوقوف ہوگا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہاں سے آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے. اب ایئرپورٹ پہ آپ کی فلائٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی 1 بجے فلائٹ ہے. آپ گھر سے 12 بجے نکلتے ہیں تو رستے میں آپ دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت ہوٹلز بھی آتے ہیں، بڑی خوبصورت شو رومز بھی آتے ہیں. آپ ایسے ایم عالم روڈ سے لیٹ سے گزرتے ہیں، وہاں پہ ریسٹورینٹس بھی آتے ہیں، مختلف برانڈ کی شاپس بھی آتی ہیں. پھر آپ کچھ برانڈز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں دیکھتے ہیں تو سیل بھی لگی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یار یہ کتنے اچھے ریسٹورنٹ ہیں، کتنی اچھی بلڈنگ ہے، کتنا اچھا شو روم ہے، یا کتنے اچھے ڈریسز ہیں، یا یہاں پہ تو سیل لگی ہے چلو میں جا کے دیکھتا ہوں. بلکہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرا مقصد نہیں ہے، ابھی 1 بجے میری فلائٹ ہے اور میں نے 1 بجے سے پہلے پہنچنا ہے. تو اسی طرح سے نا یہ جو دنیا ہے یہ بھی انسان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خواہشات پوری کی جائیں، جہاں پہ اپنے ہر جس کو کہتے ہیں نا ہر ایم کو انسان پانے کی کوشش کرے. یہ دنیا اس لیے ہے نہیں. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دھوکے کا گھر اس طرح جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کوئی الیکٹرانکس کی چیز لینی ہو تو لاہور میں ہال روڈ ایک مارکیٹ ہے، بڑی مشہور ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہال روڈ سے جا کے لے لیں. آپ نے لیپ ٹاپ لینا ہے، موبائل فون لینا ہے، حفیظ سینٹر چلے جاؤ یا ہال روڈ چلے جاؤ، وہاں جا کے لے لو. لیکن جب آپ وہاں جانے لگتے ہو نا تو آپ کا کوئی جو وہاں جاننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی وہاں آپ جا تو رہے ہو اور وہاں سے آپ نے ضرورت کی چیز بھی لینی ہے، لیکن دھیان سے وہاں دھوکہ بہت زیادہ ہے، 2 نمبری بہت زیادہ ہے. تو آپ کو مال کچھ دکھا کے کچھ بیچ دیں گے. تو اسی طرح نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہال روڈ میں نہیں جانا یا حفیظ سینٹر نہیں جانا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وہاں جانا ہے لیکن احتیاط رکھنی ہے. جو گائیڈنس آپ کو دی جائے اس گائیڈنس پہ آپ نے چلنا ہے. تو اسی طرح یہ جو دنیا کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے. ادھر سے ضرورت کی چیز بھی ملتی ہے، اور ضرورت کی چیز جو ہے وہ یہاں کا نیک عمل ہے، کیونکہ اسی نیک عمل کی وجہ سے تو جنت ملنی ہے. قبر میں جا کے تو انسان جو بھی کرتا رہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو دنیا کی زندگی کا. تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ جاؤ لیکن احتیاط رکھو، دھوکے میں نہ آ جانا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھئی دھوکے میں نہ چلے جانا، مجھے بھول نہ جانا. تو اس لیے دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اب لیٹ سے کوئی اگر شخص جو ہے وہ درس قرآن دے رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، اور اس بیان سے مقصود جو ہے اس کو دنیا ہے، اس کو مقصود یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں، یا لوگوں کے قلوب پر جو ہے میں قبضہ جما لوں اور یہاں پہ جو ہے میری عزت بڑھ جائے، اپنی عزت کے لیے وہ یہ کر رہا ہے. تو پھر یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے. اب دیکھو درس قرآن بھی دنیا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ مقصود دنیا تھا.
مقصود اللہ نہیں تھے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار کو اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی میں حلال طریقے سے کاروبار کروں، سنت طریقے سے کاروبار کروں، کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ کروں اور اپنے فرائض کو اچھے سے پراپر طریقے سے ادا کروں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے اور تمام شرعی اصولوں کا، نمازوں کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے دنیا نہیں ہے، وہ بھی اس کے لیے دین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے دنیا جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے الدنیا جیفتن و طالبوہا کلاب، کہ جو دنیا ہے نا یہ ایسے ہے کہ جیسے مردار و طالبوہا کلاب، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں نا وہ کلاب جو ہے کلب کی جمع ہے، کاف سے، کاف جو ہے، اور کلب کا مطلب عربک میں کتا ہوتا ہے. تو اس کو جو چاہنے والے ہیں ان کی مثال ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس لیے جو دنیا ہے یہ انسان کو ایسے دھوکے میں ڈالتی ہے. بظاہر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کبھی حقوق اللہ میں کمی آ رہی ہوتی ہے، کبھی حقوق العباد میں کمی آ رہی ہوتی ہے. اچھا پھر ایک عجیب مسئلہ عوام میں چل پڑا ہے، کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو معاف ہو جانے، حقوق العباد معاف نہیں ہونے. بھئی یہ ایک نیا معاملہ ہے. یہ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں جو معافی چاہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات مانیں ہی نہ اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو حقوق معاف ہو جانے ہیں تو اس لیے اللہ کی بات ہی نہ مانو. تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے گھر میں جو ماں ہوتی ہے نا وہ سب سے جلدی مان جاتی ہے. اگر گھر والے آپ سے ناراض ہیں تو آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، وہ تو فوراً مان جاتی ہے، لیکن والدہ کہتی ہے کہ بھئی باقیوں کو منا لو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ والدہ اگر مان جاتی ہے تو آپ والدہ کی نافرمانی کیے جائیں. تو یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہوتی ہے. نوجوانی جب انسان پر آتی ہے تو پھر اس وقت دنیا کچھ اور بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو پھر مال، پیسہ، شہرت، یہ چیز دنیا بن جاتی ہے. تو لائف کے ہر سٹیج میں، ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے دنیا بنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے لعب و لہو، یہ جو کھیل کود ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے سے تفاخر کرنا، ایک دوسرے سے بڑھنا کہ فلاں نے اتنا کمایا ہے میں اس سے زیادہ کماؤں، اس کا ایسا گھر ہو گیا ہے میرا گھر ایسا ہو، فلاں نے یہ اچیومنٹ لے لیا، اللہ نے اس کو یہ نعمت دے دی ہے، اس کو یہ نعمت مل گئی ہے تو میں نے اس سے آگے جانا ہے. تو اس چکر میں انسان لگتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھولے بیٹھا ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ 16 سال اس ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں، آدھی زندگی یہ اس ایجوکیشن پہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اگلی زندگی نوکری کر کے کمانا کیسے، جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سے تعلق پانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ تعلق پانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ڈسیپشن ہے، یہ دھوکہ ہے. تو دنیا کے دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ میرا کام دنیا ہے یا دین ہے. آپ کو اسی وقت آنسر آ جائے گا. اگر وہ کام آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، اور اگر وہ کام آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو پھر وہ دنیا. اب آپ دیکھیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز پڑھنا تو دین ہے اور عبادت ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں یا لوگ جو ہے میری عزت اور تکریم کریں، اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھا ہے تو کیا وہ اس کی نماز جو ہے وہ دین ہے؟ نہیں، اب اس کی نماز دنیا بن گئی. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی کام آپ جو کر رہے ہو وہ کس لیے کر رہے ہو. کہیں آپ اللہ کو تو نہیں بھول گئے، اس میں سے آپ نے اللہ کو سائڈ پہ تو نہیں کر دیا.
جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کیا یہ اس کام میں آپ اللہ کو بھول گئے ہو، آپ نے اللہ کو سائڈ پہ کر دیا، تو آپ سمجھ لو آپ دھوکے میں آ گئے ہو۔ اب آپ اپنی لائف کو خود ایویلویٹ کر لو، 24 آورز ایویلویٹ کرو، دیکھو کہ کون سا کام دنیا تھا اور کون سا کام دین تھا۔ تو دنیا کے دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ کوئی دل لگانے کی جگہ ہے نہیں اصل میں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آپ یہاں پہ کسی بھی چیز کا شوق پال لیں، کسی بھی چیز سے محبت کر لیں، وہ چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ آپ کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو انسان تو ویسے ہی بے وفا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے بھی ایک دن مر جانا ہے، اس سے بھی جدائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ مال پیسے سے محبت کرتے ہیں تو مال پیسہ تو جو ہے آپس میں نفرتیں ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے انسانوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھی چیز آپ ایسی نکالیں جس میں آپ بہت دل لگائیں، جس کو بڑا پیشن بنائیں، تو آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ چیز پائیدار نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس کو گزرگاہ ہی سمجھیں اور دل آخرت کی طرف لگائے رکھیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو دنیا ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اگر آپ یورپ میں دیکھیں نا تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ منڈے ٹو فرائیڈے ٹکا کے وہ لوگ کام کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں اور مشین کی طرح لگے ہوتے ہیں، لیکن فرائیڈے سے لے کے منڈے مارننگ تک جو ہے جس کو وہ ویکینڈ کہتے ہیں، ویکینڈ کا کانسیپٹ وہیں سے نکلا ہے، اس میں وہ صرف عیاشی کرتے ہیں، صرف عیاشی کرتے ہیں اور اتنی عیاشی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہی ہماری انجوائمنٹ ہے۔ وہ پورا ہفتہ کماتے اس لیے تاکہ ہم ویکینڈ کو اچھا انجوائے کر سکیں۔ ان کا اچھا انجوائے کرنا کیا ہوتا ہے؟ بارز میں چلے گئے، شراب پی لی، گناہ کر لیے، وہ اس کو انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جنت ہے ہمارے لیے۔ لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس، جبکہ مومن جو ہے اس کو تو پتہ ہے کہ نہیں یہ تو میری کچھ دن کی زندگی ہے۔ کسی بھی ایج کا بندہ لے لیں، آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا جب سے تم اس دنیا میں آئے ہو تمہیں کتنا عرصہ ہوا ہے، چاہے کوئی 50 سال 60 سال کا بھی ہو نا، تو وہ کہتا ہے کہ بس گزر گئی، ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے تھے، بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی۔ اکثر ہوتا ہے کہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ابھی ہماری چھٹیاں آئیں گی، ابھی رمضان سے پہلے ایک فضا بنی تھی رمضان آئے گا رمضان آئے گا، اور آتے آتے رمضان آدھا گزر بھی گیا۔ تو اسی طرح سے ابھی ہے کہ ابھی کریز ہے، عید آئے گی عید آئے گی، عید بھی گزر جائے گی۔ دنیا جو ہے نا یہ گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، اٹس اسٹل گوئنگ آن، یہ کسی کے لیے نہیں رکتی۔ تو مومن کے لیے جو ہے نا وہ یہ قید خانہ ہے، قید خانہ ان سینس مومن کو پتہ ہے کہ میں نے اصل میں اپنی خواہشات یہاں پوری نہیں کرنی، میری خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے۔ اب دنیا کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ ایسا کرو 5 منٹ جو ہے نا 5 منٹ زندگی میں صرف 5 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، اور باقی ساری زندگی آپ کو ایسی لگژری ملے گی نا کہ آپ کو اے سی ہیٹر اور ہر خواہش ملے گی، لیکن 5 منٹ جو ہے نا وہ صرف آپ نے دھوپ میں رہنا، تو آپ کس کو پریفر کرو گے؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ 5 منٹ عیاشی کر لو، باقی ساری زندگی دھوپ میں پھرو۔ تو ہر عقل مند بندہ کہے گا کہ بھائی 5 منٹ دھوپ کے کچھ بھی نہیں کہتے، 5 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے عیاشی ملنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا ہے نا یہ بس 5 منٹ کی مشقت ہے، تھوڑی دیر کی، تھوڑے عرصے کی مشقت ہے کسی کی۔ اب ہمیں نہیں پتا کس کی کتنی زندگی گزر چکی، کتنا پرسنٹیج جو ہے نا وہ اس کا پورا ہو چکا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، جس کا ٹکٹ آئے گا وہ چلا جائے گا۔ اور پھر اصل میں مزے کی زندگی تو تب شروع ہونی ہے جب مومن کو پتا ہے کہ میرے لیے آخرت میں اللہ نے جنت کا سامان رکھا ہے، اور وہ لائف ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ اس لیے یہاں پہ تھوڑی دیر کی لذت حاصل کر کے دیکھو، گناہ میں نا بظاہر لذت ضرور ہے، دنیا میں بظاہر لذت ضرور ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا نا تو سارے جو گناہ گار ہوتے ہیں نا بڑے سکون میں ہوتے ہیں، لیکن سکون دنیا میں ہے نہیں، یہ ہر ایک سے چھن جاتی ہے، ہر کوئی یہاں سے چلا جاتا ہے۔
آج سے 100 سال پہلے جو لوگ یہاں پہ موجود تھے آج ان میں سے خالی کوئی نظر ہے؟ اپنے آس پاس دیکھ لیں، نہیں ہیں لوگ، سارے چلے گئے، سب مٹی کے نیچے. اور 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، شاید ہی کوئی ہو. تو اور وہ بھی کتنا کچھ جی لے گا، اس نے بھی چلے جانا ہے. تو اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈالے انسان کو، اس لیے دنیا کے دھوکے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس میں کچھ بنا لیں. بنانے سے کیا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نیکیاں کما لیں، کچھ ارننگ کر لیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کی کوئی جاب ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ 1 گھنٹہ جو ہے نا یہ آپ جاب کرو، آپ کو اس 1 گھنٹے کے نا اربوں روپے ملیں گے. اور جاب کیا ہے؟ بس تھوڑی سی مشقت ہے، دھوپ میں اینٹیں اٹھا کے رکھنی ہے. اب اینٹیں اٹھانا آپ کی کوئی خواہش تو نہیں ہے، اینٹیں اٹھانا آپ کا مزاج بھی نہیں ہے، دھوپ میں کھڑے ہونا بھی آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ کوئی مزدور تھوڑی ہیں، اور آپ کی نہ آپ کا مزاج ہے نہ آپ کی خواہش ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کے عوض مجھے مل کیا رہا ہے. جب آپ اس کو سوچتے ہیں نا تو پھر آپ کہیں گے لے 1 گھنٹہ کیا، مجھ سے جتنا مرضی کرو، میں تو کر لوں گا کام، کیونکہ اس کے بدلے مجھے مل کتنا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا وہ یہ کہ آپ دنیا سے دھوکے میں نہ جانا، دنیا سے متاثر ہو کے کہیں گناہ نہ کر بیٹھنا، گناہ کے رستے پہ نہ چل پڑنا، اللہ کو نہ بھلا دینا کسی بھی معاملے میں. تو جب آپ اللہ کو نہیں بھلاؤ گے تو اس کا مطلب دنیا نے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالا. تو اس لیے دنیا کے دھوکے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور دنیا کی حقیقت کا کھل جانا. جس کے اوپر دنیا کی حقیقت کھل جائے وہ اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جس کے اوپر دنیا کی حقیقت کھل جائے وہ اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کھل جائے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس لیے یہ جو دنیا ہے اس کی مثال جو ہے وہ پانی کے جیسی ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ کشتی ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ جب تک تو پانی کشتی کے باہر رہے گا تب تک تو فائدہ مند ہے، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو یہ کشتی کو ڈبو دے گا. اسی طرح اگر دنیا دل میں آ جائے گی اور دنیا ہی کو مقصد بنا لیں گے اور اس میں اللہ کو بھلا بیٹھیں گے، دل میں دنیا آباد ہو جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور چیز آباد ہو جائے گی، تو سمجھ لیں کہ اب دل کی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. اس لیے یہ جو دنیا ہے یہ اللہ سے دور کر دیتی ہے انسان کو. دنیا کے دھوکے کو سمجھ